نظر کے چمن سے تو چار نظر کے چمن سے تو چار گئے، نظر کے چمن سے تو چار گئے، نظر کے چمن سے تو چار گئے، نہ چمن چمن بے نثار گئے، نہ چمن چمن بے نثار گئے، نظر کے چمن سے تو چار گئے، نہ چمن چمن بے نثار گئے، عجب اس کے گل کی بہار گئے کہ بہار بلبلے زار گئے، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بولو صلی اللہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کے جلوہ جہاں آرا کی بات کرتے ہیں امام اہل سنت، کیا کہہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت؟ دیکھو فرماتے ہیں نہ دل بشر ہی فگار گئے، ان کے عشق میں بس بشر ہم انسانوں کے ہی دل گھائل نہیں، نہ دل بشر ہی فگار گئے کہ ملک بھی اس کا شکار گئے، نہ دل بشر ہی فگار گئے کہ ملک بھی اس کا شکار گئے، یہ جگہ کے غزدہ ہزار ہے، جسے دیکھو اس کا ہزار ہے، یہ جگہ کے غزدہ ہزار ہے، جسے دیکھو اس کا ہزار ہے، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، ذرا اونچا پڑھو نا مل کر، صلی اللہ صلی اللہ۔ کبھی دن رات ہو سکتا ہے، کبھی دن رات ہو سکتا ہے، کبھی دیکھا ہے یہ رات ہے یا دن ہے؟ رات ہے، کوئی آ کر کے کہے کہ یہ دن ہے تو کہیں گے دیوانہ ہے نا، یہ صاف کوئی بھی کہے گا یہ رات ہے، ٹھیک ہے، یہ مدینے کی گلیاں ہیں، یہ حضور کی بارگاہ ہے۔ کیا فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت؟ وہ ہے بھینی بھینی وہاں یہ کوئی ایسی ویسی گلیاں نہیں کہ عطر بیچ بیٹھے، عطر بیچنے والا بیٹھے اور شیشی کھولے تب عطر کی خوشبو آئے، بلکہ یہ میرے مصطفیٰ کا در ہے، یہ ہے بھینی بھینی وہاں مہک کہ بسا ہے فرش سے عرش تک، وہ ہے بھینی بھینی وہاں مہک کہ بسا ہے عرش سے فرش تک، وہ ہے پیاری پیاری وہاں چمک کہ وہاں کی شب بھی نہار گئے، وہ ہے پیاری پیاری وہاں کہ وہاں کی شب بھی نہار گئے، بولو صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بولو صلی اللہ
علیہ وسلم۔ اب پھولوں کا نام اعلیٰ حضرت لے رہے ہیں، اور یہ پھول کئی سارے پھول مل کر کے باغ بنتا ہے نا، کئی سارے پھول مل کر چمن بنتا ہے۔ دیکھو یہ سمن، یہ پھولوں کے نام، یہ سمن، یہ سوسنو یاسمن، یہ بنفش سنبل و نسترن، یہ سمن، یہ سوسنو یاسمن، یہ بنفش سنبل و نسترن، گل و سرو لالا بھرا چمن، گل و سرو لالا بھرا چمن، وہی ایک جلوہ ہزار گئے، گل و سرو لالا بھرا چمن، وہی ایک جلوہ ہزار گئے، پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا، آپ کی خاطر بنائے دو جگہ، وہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا، وہ نہ ہو تو باغ ہو سب فنا، وہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا، وہ نہ ہو تو باغ ہو سب فنا، وہ ہے جان جان سے ہے بقا، وہ ہے جان جان سے ہے بقا، وہی بن سے ہی بار گئے، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ۔ اب آؤ، کون ہے وہ، کون سی چمک ہے وہ، کون سی بہار ہے وہ، کون سا پھول ہے جس کی بات اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ایسے نام نہیں لوں گا، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصطفیٰ کا مطلب کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ چنا ہوا۔ کیا ہوتا ہے مطلب؟ چنا ہوا، اور جسے اللہ نے چنا ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے، اللہ کا چنا ہوا ہے، کسی اور کا چنا ہوا نہیں ہے، اللہ نے چن لیا۔ اب جب اللہ نے چن لیا تو اللہ کے چنے ہوئے اس حبیب یکتا کی شان اعلیٰ حضرت جب ان کا نام لے رہے ہیں تو وہ بھی مصطفیٰ کا ذکر، یعنی لفظ مصطفیٰ ہی آیا ہے، یعنی چنا ہوا۔ کچھ لوگوں کو اشعار پر بھی اعتراض ہوتے ہیں تاج الشریعہ کے، لیکن یہاں مصطفیٰ کا معنی ہی ہے ایک چنا ہوا۔ آگے میں بات کروں گا انشاءاللہ۔ یہ دیکھو فرماتے ہیں ایسے نام نہیں لوں گا، فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت با ادب جھکا لو سر ولا، یہ سر اگر ولا والا ہے یعنی محبت والا ہے تو اسے جھکا لو، اور اگر محبت والا نہیں تو تمہاری مرضی۔ یہ اعلیٰ حضرت جواب دے رہے ہیں، با ادب جھکا لو سر ولا، کہ میں نام لوں گلو باغ کا، با ادب جھکا لو سر ولا، کہ میں نام لوں گلو باغ کا، گل تر محمد مصطفیٰ، گل تر محمد مصطفیٰ، چمن ان کا پاک دیار ہے، گل تر محمد مصطفیٰ، چمن ان کا پاک دیار ہے، بولو صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ۔ رسول و ملک پر درود ہو، وہی جانے اس کے شمار کو، رسول و ملک پر درود ہو، وہی
جانے ان کے شمار کو، شمار 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 جانتے ہیں نا، کچھ گنتی کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ شمار. شمار کر لو کتنے لوگ ہیں، کتنے لوگ ہیں گن لو. ٹھیک ہے، تو اس کی گنتی کہ اللہ اپنے رسولوں پر کس قدر درود و سلام بھیجتا ہے، رسول و ملک پر کتنا درود بھیجتا ہے، یہ وہی جانے اس کے شمار کو، وہ کتنے شمار میں ہے، کتنی گنتیوں میں ہے. لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سارے انبیاء کی شان تو بلند ہے، لیکن اس میں شفیع روز شمار جو ہے وہ حضور کی ذات. فرماتے ہیں رسول و ملک پر درود ہو، وہی جانے ان کے شمار کو، مگر ایک ایسا دکھا تو دو جو شفیع روز شمار ہے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ. ہجرت کے وقت سیدنا صدیق اکبر نے حضور کی بارگاہ میں اونٹنی پیش فرمائی کہ حضور اس پر سوار ہو جائے. اونٹنی کو کیا کہتے ہیں؟ ناقہ. کیا کہتے ہیں؟ ناقہ. اس پہ سوار ہے. اب یہ کیا ہو گیا؟ ناقہ سوار. اونٹنی پر سوار ہونے والا کون؟ حضور کی ذات مبارک. ٹھیک ہے، کیسا ناقہ سوار ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر. کہاں ہے آج؟ اللہ نے انہیں زندہ چوتھے آسمان پر اٹھا لیا. یہ جھوٹ بولتے ہیں خبیث، یہ گڑتے ہیں اپنا دین ہمارے اوپر، لیکن اللہ کے نبی کی شان وہ ہے کہ اللہ نے زندہ انہیں آسمانوں میں اٹھا لیا، چوتھے آسمان پر. آج بھی حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جلوہ فرمائے اور زندہ ہیں، اور پھر آئیں گے. جب دجال نکلے گا اس وقت حضرت امام مہدی آئیں گے تو آپ بھی آئیں گے، امت رسول بن کر آئیں گے. نبی تو ہوں گے لیکن آخری نبی نہیں ہوں گے، نبی ہوں گے. وہ تو آج بھی ہے نا، ابھی وہاں ہیں، کل یہاں ہوں گے. فرق یہی ہے کہ آج آسمان میں ہے، کل زمین میں ہوں گے. لیکن کیا بن کے آئیں گے؟ امتی. ان کی یہ خواہش پوری فرما رہا اللہ کہ انبیاء اکرام نے جو خواہش کی، مولا ہمیں تیری محبوب کی امت بنا دے، تو محبوب کی امت میں آئیں گے، فقہ حنفی پر عمل کریں گے. نماز کیسے پڑھیں گے؟ لوگوں نے پوچھا نماز کیسے پڑھیں گے، تو علماء اکرام نے فرمایا کہ فقہ حنفی کے مطابق، یعنی حنفیوں کے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، اس لیے نہیں وہ ان کے مقلد نہیں ہوں گے. یہاں ایک بات اور واضح کر دوں، وہ مقلد نہیں ہوں گے. نبی تو خود مجتہد ہوتا ہے، وہ جانتے ہیں کہ یہی سب سے بہتر طریقہ ہے، اسی لیے اس پر عمل کرتے ہیں. امام اعظم کی تحقیق کے اوپر نہیں عمل کریں گے. سمجھ گئے آپ؟ یہ شان ہے ان کی، اللہ کے پیغمبر اللہ کے نبی کی یہ شان ہے. تو وہ آج کہاں ہے؟ بولیے کہاں ہے؟ چوتھے آسمان پر. کتنی بلندی. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام فرمایا کرتے تھے، اللہ سے کلام فرمایا کرتے تھے، اس لیے آپ کو لقب ملا کلیم اللہ، اللہ کا کلیم، اللہ سے کلام کرنے والا. کہاں جاتے تھے کلام کرنے؟ کوہ طور پر. بڑی اونچی پہاڑی ہے نا. ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر. اب اعلیٰ حضرت کا یہ شعر ناقہ سوار ذہن میں رہے. ٹھیک ہے، فرماتے ہیں نہ حجاب چرخو، چرخ یعنی آسمان، نہ حجاب چرخو مسیح پر، نہ حجاب چرخو مسیح پر، نہ کلیم طور نہا مگر، نہ حجاب چرخو مسیح پر، نہ کلیم طور نہا مگر، جو گیا ہے عرش سے بھی ادھر، جو گیا ہے عرش سے بھی ادھر، وہ عرب کا ناقہ سوار ہے. جو گیا ہے عرش سے بھی ادھر، وہ عرب کا ناقہ سوار ہے. بولو صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. گناہ رضا کا حساب کیا،
اللہ اللہ یہ ہے اعلیٰ حضرت کہ گناہ رضا کا حساب کیا وہ اگر لاکھوں سے ہو سوا مگر ابو تیرے عفو کا حساب ہے نہ شمار ہے صلی اللہ ذرا اونچا صلی اللہ. اور نعت کہنا کوئی اعلیٰ حضرت سے سیکھے. اب تک حضور کے زلف مبارک کی تعریف ہو رہی ہے, حضور کے رخ روشن کی تعریف ہو رہی ہے, سرکار کی جو ہے گلیوں کی تعریف ہو رہی ہے, سرکار کے چمن باغ کی بات ہو رہی ہے. لیکن اب مزاج بدل گیا اعلیٰ حضرت کا. اب وہاں بھی توجہ گئی. جو لوگ اعلیٰ حضرت, جو لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر کا انکار کرتے ہیں, اب وہ ذہن میں آ گیا باب. اب وہ باب ذہن میں آیا کہ لکھا ہے صراط مستقیم میں الٹا پلٹا ساری گستاخیاں بھری پڑی ہیں وہابیوں کی کتابوں میں. اسماعیل دہلوی کو کہا گیا کہ یہ جو ہے وہ شہید ہے, شہید اسماعیل دہلوی. حالانکہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ وہ کوئی شہید نہیں ہے, اسے مارا تھا, اسے مارا گیا. وہ شہید تو اسے کہتے ہیں جو اللہ کی راہ میں مارا جائے. جو حضور کا گستاخ ہو اللہ کی راہ میں مارا جائے گا, وہ جھوٹا ہے, وہ لعنتی ہے. اور یہ باب جب اعلیٰ حضرت کے ذہن میں آیا تو اعلیٰ حضرت نے یہاں یہ جو ہے تیور اپنایا. ایک مقطع تو سن لیا آپ نے, اب دوسرا مقطع اس کے بعد آئے گا. تیور بدل رہا ہے امام کا, ذرا آپ بھی اپنا تیور بدل کر بولو سبحان اللہ. ایسے نہیں, ذرا اونچا کہو سبحان اللہ. فرماتے ہیں تیرے دین پاک کی وہ ضیا کہ چمک اٹھی رہے اصطفیٰ چنی ہوئی راہ یعنی صراط مستقیم. تیرے دین پاک کی وہ ضیا کہ چمک اٹھی رہے اصطفیٰ جو نہ مانے آپ سقر یعنی جہنم جو نہ مانے آپ سقر گیا. کہیں نور ہے کہیں نار ہے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ. وہ جسے وہابیاں نے دیا لقب شہید و ذبیح کا, وہ جسے وہابیاں نے دیا لقب شہید و ذبیح کا, وہ شہید لیلہ نجد تھا وہ ذبیح تیغ خیار ہے. یہ ہے دی کی تقویت اس کے گھر, تقویت الایمان, یہی سب سے پہلی کتاب ہے اردو کی جس نے ہندوستان میں فتنہ پھیلایا. یہ تقویت الایمان. اعلیٰ حضرت نے دیکھو جیسے کہہ دیا یہ ہے دین کی تقویت یعنی قوت دینے والی, یہ ہے دین کی تقویت اس کے گھر, یہ ہے مستقیم صراط شے. یہ اچھے راستہ نہیں بلکہ یہ برے راستہ, برا سیدھا راستہ ہے. یہ ہے دین کی تقویت اس کے گھر, یہ ہے مستقیم صراط شے. جو شقی کے دل میں ہے گاؤ خیر تو زبان پہ چوڑا چمار گئے. نہ جانے کیسی کیسی گستاخیاں کی اعلیٰ حضرت وہی یاد دلاتے ہیں کہ جو شقی کے دل میں ہے گاؤ خیر تو زبان پہ چوڑا چمار گئے. اعلیٰ حضرت کا تیور. اب اعلیٰ حضرت حضور کی شان بیان کرتے ہیں کہ وہ حبیب پیارا تو عمد بھر. حضور کی تو وہ شان ہے کہ حضور نے دشمنوں کو بھی دیا, گالی دینے والوں کو بھی معاف کیا. حضور نے ہر کسی پر کرم ہی کرم فرمایا. وہ یہاں تک آج بھی کرم فرما رہے کیونکہ حضور رحمت للعالمین گئے. اور اللہ نے وعدہ فرمایا اے محبوب ہم ان پہ اس عذاب نہیں کریں گے کہ آپ ان میں جلوہ فرماگو. حضور کی بے عزت موجودگی یہ کافروں کے لیے بھی رحمت ہے نہیں ہے.
قرآن پاک کی آیت میں نے آپ کے سامنے ترجمہ پیش کیا کہ حضور کی بعثت، حضور کی موجودگی، یہ کافروں پر بھی اللہ نے رحمت فرما دی، یعنی حضور رحمت للعالمین ہے۔ اب کسی کے دل میں سوال آ سکتا ہے تو کیوں رد کر رہا ہے نا؟ جب حضور نے ان کو برا کہنے والوں کو برا نہیں کہا تو کیوں کہہ رہا ہے؟ اور یہ حضور کی سنت ہے کہ آپ کو کوئی برا کہے تو آپ خاموش ہو جاؤ، لیکن جب حضور کو برا کہا تو حضور نے اللہ نے 10 عیب قرآن میں کھول دیے۔ حضور کے گستاخ کا رد کرنا یہ سنت الہی ہے۔ عتل بعد ذلک دنین، اللہ نے فرمایا کہ یہ تیری اصل میں خطا ہے، تو نے حضور کی گستاخی کی، تیری اصل میں خطا ہے۔ 9 عیب تو اسے پتا تھے، غیبت کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں، لیکن ایک عیب وہ نہیں جانتا تھا جس نے حضور کی گستاخی کی تھی۔ ٹھیک ہے، ولید بن مغیرہ کی بات کر رہا ہوں، وہ ایک عیب اسے نہیں پتا تھا کہ وہ اپنی اصل سے ہے یا نہیں۔ یہ بچہ کیسے بتائے گئے؟ تو ماں بتائے گی نا کہ تیرا باپ کون ہے، لیکن اللہ نے عیب کھول دیا کہ نہیں کھول دیا قرآن میں؟ ہاں، تو جو مزاج جو ہے ہمارے مزاج میں نہیں آتا، ہم سنت الہی پر عمل کرتے ہیں۔ ہمیں برا کہو ہم برداشت کریں گے، لیکن ہمارے نبی کی شان میں توہین کرو گے تو سنت الہی پر عمل ہوگا، سمجھے آپ؟ ہاں، تو اللہ نے عیب کھول دیے کہ یہ اس کی اصل میں خطا ہے۔ گیا اپنی ماں سے پوچھنے کہ بتا، سینے پر سوار ہو گیا، بتا میرا باپ کون ہے؟ کہا تیرا باپ، تو جو ایسے کام کر رہا ہے ماں کے سینے پہ چڑھ کے، تو حلالی ہو ہی نہیں سکتا، اور تو حلالی ہے بھی نہیں۔ تیرا باپ تو نامرد تھا، ایک چرواہا آتا تھا، تو اسی کی اولاد ہے۔ عیب کھل گیا، اب تک چھپا ہوا تھا، وہ ستار عیب کھول رہا ہے۔ اللہ ستار ہے۔ اگر رحمت للعالمین کا مطلب یہ لوگے تو ستار کا مطلب کیا لوگے آپ؟ اللہ ستار ہے، پھر بھی اپنے حبیب کے گستاخوں کا عیب کھول دیا اس نے۔ سمجھو ختم نبوت کا مسئلہ، شان رسالت کا مسئلہ کیا ہے، سمجھ میں آئی کچھ بات؟ اعلیٰ حضرت کھول رہے ہیں تو یہ نیا کچھ نہیں ہے، یہ تو سنت الہی پر میرے امام عمل کر رہے ہیں، اور یہی خاندان اعلیٰ حضرت نے عمل کیا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں امام اہل سنت؟ وہ حبیب پیارا تو عمر بھر کرے فیض و جود ہی سر بسر، ارے تجھ کو کھائے تپے سقر، تیرے دل میں کیسے بخار گئے؟ اگر تیرا بخار نہیں اترا تو سن وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار گئے، وہ رضا کے نیزے کی مار گئے کہ عدو کے سینے میں غار گئے۔ اور کیسا غار؟ یہ اعلیٰ حضرت کا غار آج تک غار بنی ہوئی، اور ایسی غار بنی ہوئی ہے کہ ان کی ذریت مرتے مر جائے گی، اعلیٰ حضرت کی کتابوں کا جواب نہیں دے سکتی۔ ذرا آپ بھی آواز نکالو، وہ رضا کی نیز کی، ہاں وہ رضا کی نیز کی مار گئے کہ عدو کے سینے میں غار گئے، وہ رضا کی نیز کی مار گئے کہ عدو کے سینے میں غار گئے۔ کس چار جوئی کوار گئے، کس چار جوئی کوار گئے کہ یہ وار سے پار گئے، وہ رضا کی نیز کی مار۔ اب آپ پڑھو تو میں سنو، وہ رضا کہ عدو، اور اگر عدو اپنا رشتہ دار بھی نکلا، وہ سمجھو مسئلہ یہی پھنستا ہے آ کے۔ ہاں، عدو کہہ رہا ہے، اچھا وہ نام نہیں لیا، جو حضور کا دشمن وہ ہمارا دشمن۔ ایکسپٹ کرتے ہو اس بات کو؟ اور اگر اس کو ایکسپٹ نہیں کرو گے تو ایمان ہی نہیں ہے۔ ایمان بندہ حضور سے اتنی ہی محبت کر سکتا ہے جتنی حضور کے دشمن سے دشمنی کر سکتا ہے۔ ہاں، ابا سے بڑی محبت، اور ابا کے گستاخ کے ساتھ چائے پی رہے ہو، ابا کو دن رات گالیاں دے رہا ہے، بلکہ لکھ کے چھاپ رہا ہے، نہ جانے کتنی 100 کتابیں چھاپ رہا ہے، ابا کو گالیاں دے رہا ہے، کہہ رہا ہے تیرا باپ چمار ہے، تیرا باپ چوڑا چمار ہے، تیرا باپ جو ہے اس کا علم شیطان کے برابر ہے،
وہ کہہ رہا ہے کہ تیرے باپ کا علم سور کے جیسا ہے، تیرے باپ کا علم کتے کے جیسا ہے، وہ باپ کے لیے بھی نہیں برداشت کرے گا کوئی، غیرت مند بیٹا تو بالکل نہیں کرے گا، کرے گا؟ یہ ساری کتابوں میں لکھا ہے ان کے۔ اعلیٰ حضرت کا تیور ایسے ہی نہیں بدلتا، اعلیٰ حضرت الحب للہ والبغض للہ پہ عمل کرنے والے ہیں۔ اللہ اور رسول کے لیے ہی دوستی اور اللہ اور رسول ہی کے لیے دشمنی۔ ذرا سناؤ اعلیٰ حضرت کا شعر اور مزاج کو بدلو۔ وہ رضا کی نیز کی، ایک مرتبہ اور مار میں اور سختی ہونی چاہیے۔ وہ رضا کی نیز کی، ہاں وہ رضا کی نیز کی۔ اور اعلیٰ حضرت صرف نیزہ ہی نہیں چلاتے، وقت پڑنے پر خنجر بھی چلاتے ہیں۔ کل کے رضا گئے خنجر خوخار پر دوار، آتا سے کہہ دو خیر منائے نشر کرے وہ رضا کی نیز کی۔ ہاں کہ عدو کے سینے میں ہے کسی چارہ جوئی کا وار ہے، کہ یہ وار وار سے پار گئے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، بولو صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔